سرد رات کا اندھیرا کمرے میں پھیل چکا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی سمیرا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی اور خوف نے اس کے دل کو جکڑ رکھا تھا۔ راتوں کو ڈراؤنے خواب، سانس رکنے کا احساس، اور کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے کان میں سرگوشی کر رہا۔ سمیرا نے کئی ڈاکٹروں سے رجوع کیا، ہر قسم کے ٹیسٹ کروائے، لیکن رپورٹس ہمیشہ نارمل آتی۔ پھر کسی نے اسے بتایا کہ یہ جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں، تو اس کی والدہ اس کو ایک معتبر عالم کے پاس لے کے گئی۔ اس نے کہا، بیٹی، جو تم محسوس کر رہی ہو وہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور محض ذہنی اثر بھی۔ عالم صاحب نے نرمی سے اس کو سمجھایا، جادو ایک حقیقت ہے، لیکن ہر مسئلہ جادو نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار انسان کے اپنے خیالات اور خوف بھی اسے ایسے حالات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بیٹی، سب سے پہلے تمہیں اللہ پر بھروسہ مضبوط کرنا ہوگا۔ شیطان کا سب سے بڑا وار انسان کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ چند چیزیں اپناؤ۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو۔ صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھو۔ اپنے گھر میں روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو۔ اگرچہ سمیرا نے روحانی علاج شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کے مشورے سے اس نے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا۔ ڈاکٹر نے اس سے تفصیل سے بات کی، اس کی نیند، غذا اور روزمرہ کی روٹین کے بارے میں پوچھا اور اس سے کہا، کبھی کبھار ہمارے دماغ پر دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی غیر مرئی طاقت ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ علامات بعض اوقات ڈپریشن، اینزائٹی یا نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے اسے کچھ غذائی تجاویز اور چند عادات اپنانے کی ہدایت دی۔ کچھ ہی ہفتوں میں سمیرا نے اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی۔ قرآن کی تلاوت اور اذکار نے اس کے دل کو مضبوط کیا، جبکہ اچھی نیند اور مثبت طرز زندگی نے اس کے دماغ کو سکون دیا۔ رفتہ رفتہ اس کے خوف کم ہونے لگے اور وہ دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لوٹنے لگیں، اور اس نے یہ کہا، جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ کا نور اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔